اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وعترته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم۔ آج 11 رجب ہے۔ آج کے دن 1364 ہجری کو ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس کو سر العزیز انگریزی فوج سے استعفیٰ دے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور انگریز کے خوف، مراعات اور تحریض و ترغیب کے ہر حربے کو ناکام بنا کر اپنے عزم پہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ بالآخر اسے زبردست شکست کا سامنا کر کے ہار ماننی پڑی۔ ماشاءاللہ آپ نے آج کے دن کو یوم استقامت کے نام سے موسوم فرمایا اور در حقیقت استقامت کی زندہ مثال پیش کی۔ اسی حوالے سے مقالات حکمت میں سے کچھ تذکرہ سنیں۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تنظیم ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس کو سر العزیز کی محبوب ترین سیدہ و سائدہ مجد نساء صاحبزادی انیس اختر سلم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا یہ دنیا اسلام کی مایہ صاحبزادی ہے جس کی نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین عالم شباب میں اپنے دین اسلام پہ نچھاور کرنے کی توفیق و سعادت بخشی۔ اس طرح کی توفیق دور حاضرہ میں اس نوعیت کی بے مثل قربانی ہے۔ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو میری بے لوث خدمت کی خاطر کلیتاً اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور شب و روز میری خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی ہے، اور اس میں محبت و خدمت کے الزامہ میں یہ کسی بھی شے کی مطلق طلبگار نہیں، حالانکہ یہ میرے حال سے واقف نہیں۔ جب اس کی محبت کا یہ تذکرہ اخلاق کے دفتر میں پیش کیا اور امام العاشقین کے حضور میں سنایا گیا، فرمایا اس محبت کی مثال آدمی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میرے آقا جس رنگ میں تو نے میری اس بیٹی کو رلا ہے کبھی نہ اترے اور کبھی پھیکا نہ پڑے۔ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم استقامت۔ استقامت چیز، استقامت کیا ہے؟ کسی امر پہ چٹان کی طرح ڈٹ جانا، وعدے مخالف کے کسی جھونکے کو خاطر میں نہ لانا، کچھ بچے نہ بچے، کچھ رہے نہ رہے، ہر شے لٹ جائے مگر قدم پیچھے نہ ہٹے، اور یہ عزم الامور میں سے ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ عزم و استقامت کا تذکرہ بزم کونین کی تاریخ کا ذرعی باب ہے، اور اسی سے بزم ہستی میں قید ہے۔ تقدیس کے 4 مقام ہیں: سعید، مسعود، مبارک، مکرم۔ جہاں یہ چاروں باہم متحد و متصل و مربوط ہو جاتے ہیں، مقدس کہلاتے ہیں۔ تیری زندگی کا وہ دن جس دن تجھے تیرے عزم پہ استقامت نصیب ہو، بزرگ کو مقدس ہے۔ دیکھنے والی چیز تو وہ دن تھا، اور دن کیا ہوتے ہیں؟ مہم خمار۔ دیکھنے والا دن تو وہ دن تھا
عزم استقامت سے آراستہ ہوا، بار بار سے خمار ٹپکنے لگا، لہرا لہرا کر چلا، اٹھلا اٹھلا کر بڑھا، غفلت کے پردے چاک کر کے علائق کی زنجیریں توڑ کر ہر رشتے سے منہ موڑ کر موت و حیات سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب دیوانہ مار بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ایک ہی جنبش سے راہ کی رکاوٹیں دم توڑ گئیں۔ اس کی یلغار کے آگے تند و تیز ریلیں بھی ٹھہر نہ سکے، طوفان اس کا طواف کرنے لگے، گرداب خضرے راہ بن گئے۔ ابلیس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کی تنی ہوئی گردن جھک گئی، سارے منصوبے بکھر کر رہ گئے، ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے، وسام سے خناس کھسیانے ہو کر رہ گئے۔ اقتدار و دولت کا غرور گھٹنے ٹیک گیا۔ دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 1945 صبح شام نے کتنی کروٹیں بدلی، دنیا میں ایک سے ایک انقلاب آئے، زمانے نے رنگا رنگ رنگتے بدلی، ہر شے بدلی، مگر عزم اٹل ہوتا ہے، بدلہ نہیں کرتا۔ ہواؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، بستیوں میں، ویرانوں میں، ہر جگہ عزم کی شوقتے اقتدار کا چرچا۔ بندہ عزم کو اپنا کر ہی بندہ کہلایا۔ مرد جب کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، کر کے ہی رہتے ہیں، کبھی نہیں ڈرتے، ڈر سکتے ہی نہیں، اگرچہ وہ کام کی وادی کو پار کرنا پڑے۔ طریقت کا دار و مدار طلب میں موقوف ہوتا ہے۔ دنیائے طریقت میں گنتی کے چند بندے ہوتے ہیں جن کی طلب خالص، پختہ اور دوام ہوتی ہے، جو اپنی طلب کبھی نہیں بدلتے، بالکل نہیں بدلتے۔ ایک نے ان کے لیے اپنے دل کو دنیا اور دین کی ہر طرف سے کھلی عطر پاک کیا، حتیٰ کہ ان کے سوا اس میں کسی بھی شے کی کوئی طرف باقی نہ رہی۔ پھر وہ خرام ناز سے اٹکیلیاں کرتا ہوا ان کی راہ میں نکلا۔ اس نے کہا کہ اس وقت اس کے ہمراہ اس کی ہر شے تھی، دل ساتھ تھا، جان ساتھ تھی، روح ساتھ تھی، نفس ساتھ تھا، حوریں ساتھ تھی اور غلمان ساتھ تھے۔ گویا اس وقت یہ ننھا سا کارواں کل کائنات پہ مشتمل تھا۔ جب یہ کارواں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کے سوا کوئی اور غرض و غائب نہ تھی، بالکل نہ تھی، نہ کوئی دینی غرض، نہ دنیاوی۔ اس وقت اللہ کی رحمت نے اس کا استقبال کیا۔ حضور اقدس و اکمل، اکرم و اجمل، الطیب و اطہر، روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آغوش پہ لے لیا، کالی گملے میں چھپا لیا، روحی فیض سے مشرف فرما کر خزانوں کی کنجیاں بخش دی۔ اور یہ عنایات کی حد ہے ماشاءاللہ۔ ایک نے پوچھا کہ تم زندگی کا یہ سارا ساز و سامان لیے کہاں جا رہے ہو اور کیا لینے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر وہ ملے گھر کا گھر بیچتا ہوں، اگر وہ ملے گھر کا گھر بیچتا ہوں، میں ہستی کی ساری دکان بیچتا ہوں، ذرا مال دنیا تو ہے ہی کیا چیز، میں قلب و نفس روح و جان بیچتا ہوں۔ پھر اس کے بعد
کسی نے بھی کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ترک دنیا بچوں کا کھیل نہیں، مردوں کا اکھاڑا ہے۔ اس میدان میں بڑے بڑے جوان مرد گھٹنے ٹیک گئے۔ یہ منظر کٹھن ہے، مشکل ترین بھی کہیں تو بیجا نہیں۔ ہر کوئی نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے نہ گزر رکھتا ہے۔ دعوے دار ہزار، صاحب حال خال خال۔ دن بدلتے رہتے ہیں، حال کبھی نہیں بدلتا، ابدی ہوتا ہے۔ سبھی گزرنے پہ آئی، کسد اور عزم جوں کا توں۔ دم گزر رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، رت پہ رت بیت رہی ہے۔ عزم پختہ ہے اور راز، کوئی بھی شے اسے بدل نہ سکی۔ جوں کا توں قائم و دائم، پوری آن و شان سے کمر بند رہا۔ ہتھکولے اسے اکھاڑ نہ سکے۔ موجیں اٹھی، گرداب سے ہمکنار ہوئی، جوش عمل پناہ نہ ہوا۔ یہی ابتدا تھی، یہی انتہا۔ انتہا پا کر مسافر نے ایڑ لگائی، سفر پہ گامزن ہوا اور کہے جا رہا تھا، حوادث اسے دیر نہ کر سکے۔ سر نگو ہوئے اور افسردہ، نہ ذوق کم ہوا نہ شوق۔ اہل ذوق اسے استقامت کہتے ہیں۔ تاریخ آدم اور تاریخ اسلام کی تمام ناقابل فراموش داستانیں استقامت ہی کی داستانیں ہیں۔ اپنے قول پہ ثابت قدم رہنا زندگی کی ایک داستان ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں مکتی۔ آنے والی ہر داستان کا عنوان بن جاتی ہے۔ مدت گزری، میں بے فکر ہو کر کبھی نہیں سویا۔ ہر وقت ہر حال میں جو قول کیا تھا طاری رہا۔ تاریخ نے آدم ذات کے اس عہد کو، جس پر کہ وہ آخر دم تک ثابت قدم رہا اور ثابتی کا بیان ثبوت دیا، ہمیشہ زندہ و قائم رکھا، کبھی نظر انداز نہ کیا۔ من و عن قبول فرما کر اپنی برکات سے نوازا، باقی ہر شے محو کر دی، اور یہی تاریخ کا اپنی دستور ہے۔ عہد کی ہزارہا سالہ تاریخ میں صرف چند عہد زندہ ہیں، چونکہ تو قائم ماشاءاللہ۔ فیض ہمیشہ برقرار رہا، کبھی ظاہر میں جلوہ نمائی کی، کبھی باطن میں۔ ہم نے وہاں صرف ایک وعدہ کیا تھا، تیرا شکر و احسان ہے کہ ہم اپنے اس وعدے پر حرفن کامران ہیں۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جس دنیا کو آج ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ رہے ہیں، تیری قسم جب تک ہم تیری اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اور کسی بھی رنگ میں کبھی قبول نہ کریں گے۔ واللہ باللہ تاللہ 1364 ہجری۔ جب وہ دنیا کے بازار میں سے گزرا، سارا بازار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا پاک کے استقبال کیا۔ بازار کی ہر شے لا کر اسے پیش کر دی۔ موتی پیش کیے، ہیرے پیش کیے، لال پیش کیے، گوہر پیش کیے۔ اس نے اخلاص کے دفتر میں قسم کھا کر کہا کہ اس نے کسی بھی چیز کی طرف مدرک نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں اللہ کے سوا، اللہ کی قسم، کسی بھی شے کی کوئی طرف باقی نہ تھی۔ اس کا دل ہر شے سے خالی اور بالکل خالی تھا۔ جس طرح خالی ہاتھ بازار میں داخل ہوا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گیا، اور یہ اس کے اللہ کا خاص انعام تھا، ورنہ دنیا کے بھرے بازار میں سے کبھی کوئی سلامت نہیں لوٹا۔ بڑے بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے، اور اس بازار سے وہی بچ کر نکلا
جسے اللہ نے بچایا، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، بالکل نہیں، مطلق نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ ہی کی توفیق و قدرت سے ہوا اور اللہ ہی کے لیے ہوا، اور الحمدللہ یہ ختم الکلام ہے ماشاءاللہ۔ یا حی یا قیوم، الحمدللہ القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔